بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ عورت جہاں سے بھی گزر رہی تھی لوگ اسے برا بلا کہہ رہے تھے۔ سانس لینا ان سے دشوار ہو چکا تھا۔ اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسی عورت ہے، ارے یہ عورت نہیں خبیث ہے، خبیث یہ تو خبیث کی ماں معلوم ہوتی ہے۔ ارے دیکھو تو اس کو، اتنی گندی بدبو تو کسی مردار سے ہی آ سکتی ہے۔ اس وقت بازار میں جتنے بھی لوگ تھے سب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ عورت گزر کر جا رہی تھی لوگ راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس عورت نے کالے رنگ کا جلباب پہن رکھا تھا، خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو لوگوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ دور سے اگر کوئی اس حسین عورت کو دیکھتا تو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھتا۔ اس قدر حسین لڑکی تو آج سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی عورت ان کے قریب جاتی تو اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی انتہائی گندی بدبو محسوس کر کے لوگوں کو ابکائیاں آنے لگی تھی۔ جہاں دور سے وہ لڑکی حسن کی ملکہ لگتی تھی، پاس آنے پر وہ کسی بدبو کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ سب سے انوکھی بات جو لوگوں کو لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی گردن سے لے کر سینے کی جگہ بے حد ابری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے اپنے گلے سے لے کر سینے تک لٹکا رکھی ہے۔ وہ عورت چلتے چلتے سلطان کے دربار سے ابھی کچھ دوری پر ہی پہنچی تھی کہ جب گلی میں کچھ بچوں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس بدبودار عورت کو دیکھ کر اسے بیکارن سمجھنے لگے اور پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارنے لگے۔ اس سے پہلے لوگوں کی باتیں اور تانے سن کر جہاں وہ لڑکی خاموش تھی، اپنی دھن میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اب جب اس نے بچوں کو پتھر مارتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور اگلے پل گلی سے اس نے وہیں پتھر اٹھا کر ان بچوں کی طرف چلا کر پھینکا۔ وہ پتھر جا کر ایک بچے کے پاؤں پر لگا تھا۔ وہ بچہ چیختا چلاتا ہوا ایک گھر کی جانب گیا، جبکہ وہ عورت بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے سیدھا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ وہیں دوسری جانب سلطان آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی دربار لگا چکے تھے۔ آج کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اور مطمئن تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی آسمان سے لالی چھانے لگی تو لوگ بڑی تیزی سے سلطان کی بارگاہ میں آنے لگے تھے اور اپنے مسائل سنانے لگے تھے، اور سلطان سب کے مسائل کو حل کر رہے تھے۔ تبھی دربار میں ایک عورت اندر آتی دکھائی دی۔ جیسے اس عورت نے دربار میں قدم رکھا تھا، ایک بدبو پورے دربار میں پھیلنے لگی۔ ہر کوئی اس بدبو میں سانس لیتے ہوئے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ سلطان آس پاس دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ سلطان کے دربار کے باہر تو ایک بے حد خوبصورت باغ تھا جہاں پر رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ ہر وقت وہاں سے پھولوں کی خوشبو آتی رہتی تھی، لیکن پھر یہ اچانک بدبو کہاں سے آنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مردار جانور یہاں پر کسی نے مار کر پھینک دیا ہو۔ سلطان تک بھی یہ بدبو پہنچی تھی۔ تبھی سلطان کا دھیان دربار میں آئی اس عورت پر گیا جو ایک جانب کو کھڑی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی عورتیں اسے اپنے پاس سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے دربار میں یہ شور بلند ہونے لگا کہ یہ عورت انتہائی بدبودار ہے، گندی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھ کر آ گئی ہے۔ اس کے وجود سے انتہائی گندی بدبو آ رہی ہے۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے تھے جبکہ وہ عورت سر جھکائے رونے لگی تھی۔ سلطان نے جب اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ جیسے جیسے وہ چل کر دربار میں سلطان کے تخت کے پاس آ رہی تھی تو انہیں ان کے سینے اور گردن کے پاس ابری ہوئی کوئی چیز دکھائی دینے لگی۔ یہ بدبو اب سلطان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک رعب اور دبدبے کے ساتھ وہاں پر نشست پر براجمان تھے۔ وہ عورت جیسی سلطان کے سامنے آئی تو جھک کر سلطان کو سلام پیش کرنے لگی۔ لوگ اس کی عقب میں بیٹھے ہوئے ابکائیاں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے توبہ توبہ، یہ عورت تو لگتا ہے غسل ہی نہیں کرتی، اس کے وجود سے اس قدر گندی بدبو آ رہی ہے، اس پر تو لگتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے ہر ایک کی باتیں سن رہی تھی جب سلطان نے وہاں پر موجود لوگوں کو خاموش کروا دیا اور زور سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم کس لیے ہمارے دربار میں تشریف لائے ہو۔ سلطان کی بات سن کر اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور اگلے ہی پل اپنی گرد لپیٹی ہوئی ایک بڑی چادر کو کھولنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سبھی حیران تھے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے پردہ کر رکھا تھا، لیکن یہ کیسی عورت تھی جو سلطان کی جانب چہرہ کیے کھڑی تھی اور اپنے وجود سے چادر کو بھی جدا کر رہی تھی۔ سلطان کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز تھیں۔ جیسے اس نے اپنے وجود سے چادروں کو ہلا کیا اور اپنا سینہ سلطان کو دکھایا تو اگلی پل سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
चादरों के बंद खुलना थे कि वहाँ पर बदबू भी पहले से ज़्यादा फैलने लगी। कितने लोग थे जो दरबार से उठकर बाहर चले गए क्योंकि उनसे ये बदबू बर्दाश्त करना अब आसान नहीं थी। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि सुल्तान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, खुदारा मेरी मदद कीजिए। एक आप ही हैं जो मुझे सज़ा से निजात दिलवा सकते हैं। सुल्तान ने उसे उस मछली के साथ देखा जो कि एक हाथ के बराबर थी और इंतहाई चौड़ी थी। ये बदबू मछली से ही आ रही थी। सुल्तान कहने लगे कि मैं तुम्हारे हर मसले का ऐसा हल निकालूंगा, लेकिन तुमने अपने गले में ये मछली क्यों लटका रखी है? इस कदर बदबू से तुम्हें कई बीमारियां हो सकती हैं। ये मछली तो खराब हो चुकी है। ये बात सुनकर वो औरत सर झुकागी, फिर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, ये बदबू मेरे शोहर की दी हुई है। मेरे शोहर ने मेरे गले में इस मछली को लटका रखा है। यह सुनकर तो एक पल को बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। हैरत से उस औरत को देखने लगे। अकब से आवाज़ें आने लगी थी, अरे अरे, क्या तुम्हारा शोहर पागल है? अरे कौन पागल है जो गले में मछली लटकाता है? मजीद वो औरत बताने लगी कि मेरी शादी को भी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मैं नहीं जानती कि मेरा शोहर इस कदर ज़हनी मरीज़ है। पहली रात जब मेरा शोहर मेरे पास आया तो एक तश्त भी साथ लाया था। मैं ये देखकर खुश होने लगी। सोचा लगता है शायद मेरा शोहर मुझे मुंह दिखाई में बहुत सारी धन दौलत देने लगा है। शायद वो बेहद अमीर कबीर है। घर तो उसका मुझे बस ठीक ही लगा था। मैंने मुस्कुराकर उस तश्त की जानिब देखा, लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़े जो मेरे शोहर ने तश्त से कपड़ा हटाया। मेरा शोहर तश्त में एक मछली लाया था। मेरे अरमान फीके पड़ गए। फिर मैंने सोचा शायद शोहर को मछली पसंद है। मैं खुश हुई कि शायद मेरी तरह मेरे शोहर को भी मछली खाना पसंद है। मुझे कहने लगा, तुम्हारी मरगूब ग़ज़ा क्या है? मैंने मुस्कुराकर उसे बता दिया कि मुझे मछली खाना बेहद पसंद है। इतना सुनना था कि अगले पल मेरे नफ्सियाती मरीज़ शोहर ने उस मछली को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। मछली मेरी मरगूब ग़ज़ा थी, लेकिन कच्ची मछली से उठने वाली बदबू मुझे बेहद परेशान कर रही थी। मैं अपने मुंह के आगे हाथ रखने लगी। अपने शोहर से कहने लगी, आप इस मछली को यहाँ क्यों ले आए हैं? मेरा रूसी लिबास ख़राब हो रहा है। इससे उठती हुई बदबू मुझे उलझन दे रही है। लेकिन बजाय मेरी बात सुनने के मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हें तो ये मछली खाना बेहद पसंद है, तो फिर इसकी बदबू से नफ़रत क्यों करती हो? मुझे अपने शोहर की यह बात कुछ अजीब लगी थी। मैं हैरत से अपने शोहर को देखने लगी, लेकिन मेरा शोहर कहने लगा कि क्या तुम मेरी बीवी बनकर रहना चाहती हो, या चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूं? इतना सुनना था कि मैंने कांप कर अपने शोहर से कहा कि खुदारा ऐसा मत करना। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरे माँ बाप ने तुम पर एतबार करके मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। हमारे यहाँ तो 7 पुश्तों में कभी भी किसी को तलाक नहीं हुई। मैं मर जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन आप मुझे तलाक मत दीजिएगा। सुल्तान मोहतरम, मैं अपने शोहर के कदमों में गिर चुकी थी, लेकिन मेरा शोहर कहने लगा, चलो इस मछली को अपने गले में लटका लो। जैसे हार पहनते हैं ठीक वैसे ही माला बनाकर इस मछली को गले में लटकाओ, तभी तुम मेरी बीवी कहलाने की हकदार हो। मुझे इस मछली से इंतहाई बदबू आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद शोहर के कहने पर मैंने इस मछली को गले में लटका लिया। मेरा शोहर मुझे इस मछली के साथ देखता रहा और फिर मुझसे दूर हटकर सो गया। सारी रात वो मेरे करीब नहीं आया था और फिर इसके बाद उसका ये मामूल ही बन गया। सारी रात वो मछली मेरे गले में लटकी रही। मैं ठीक से सो नहीं सकी। जैसे सुबह हुई तो मेरे शोहर ने उस मछली को मेरे हलक से उतार लिया। बदबू से मेरी हालत गैर हो रही थी। मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि तुम इस मछली को बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। इस मछली से इस कदर बदबू आ चुकी थी कि खाना मुहाल था, लेकिन शोहर के कहने पर मैंने वो मछली बनाई और अपने शोहर को दे दी। मैं नहीं जानती मेरा शोहर मुझसे किस बात का बदला ले रहा है, लेकिन अब 3 दिन से मुसलसल वो यही सब कुछ कर रहा है। मुझसे मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो मैं आपके दरबार में चली आई। मेरा शोहर अभी भी मुझ पर तशद्दुद करके घर से निकला है। मैं नहीं जानती आखिर किस बात की सज़ा है जो मेरा शोहर मुझे दे रहा है। दुनिया के सामने शरीफ और बाखलाक बनकर रहता है, लेकिन जब बात मुझ पर आई तो अभी मेरे हाथों से तो उसके नाम की मेहंदी तक नहीं उतरी और उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। उस औरत पर गुजरी सुनकर वहाँ मौजूद लोग रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगे थे। उस औरत पर जुल्म हो रहा था। हर कोई शर्मिंदा दिखाई देने लगा था और उसके शोहर को बुरा कहने लगा। लोग एक दूसरे से चैमगोइयाँ कर रहे थे, सुल्तान को देख रहे थे कि आखिर सुल्तान क्या फैसला सुनाते हैं। हर कोई मुंतजिर था, बस सुल्तान के चेहरे पर ही नज़र गाड़े हुए था। जब सुल्तान ने सिपाहियों को बुलाया, फरमाने लगे कि जाओ इस औरत के शोहर को लेकर आओ। वो औरत घबरा चुकी थी।
گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں سلطان محترم، ایسا مت کیجیے۔ میرا شوہر اگر یہاں پر آ گیا اور اسے علم ہو گیا کہ میں یہاں پر آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آئی ہوں تو کہیں وہ مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ سلطان نے جب اس عورت کی بات سنی تو فرمانے لگے، فکر مت کرو، میرے دربار میں آنے کے بعد کسی میں جرت نہیں کہ غلطی کا ارتکاب بھی کرے۔ وہ عورت ایک جانب کو خاموش ہو کر کھڑی ہو چکی تھی اور تب تک سلطان باقیوں کے معاملات سلجھانے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سپاہی اس عورت کے شوہر کو لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ شخص تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، بار بار سپاہیوں سے سوال کر رہا تھا کہ آخر مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا، عزت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن جیسے دربار میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو وہاں پر کھڑا پایا تو اگلی پل اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ چلتے چلتے سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر سلام کرنے لگا، کہنے لگا، سلطان محترم جان کی امان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آپ جیسے سلطان بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر مخلص ہوں۔ سلطان نے اس کی بات سنی تو اسے بغور دیکھنے لگے، ایک نظر اس کی بیوی پر ڈالی اور پھر اس پر، اور پھر اگلے پل سامنے پڑی مچھلی کو دیکھا۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر اس مچھلی پر پڑی تو وہ گھبرا چکا تھا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کتنی دیر خاموش رہے، انہوں نے اس عورت کے بارے میں اس کے شوہر سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی یہاں تمہارے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے، بلکہ خاموشی سے سلطان اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اور پھر اگلے پل جو فیصلہ سنایا گیا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلطان اس طرح کا بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ سب نے سلطان کو حیرت کناں نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطان اگلی پل انتہائی سخت لہجے میں سپاہیوں سے کہنے لگے، سپاہیوں اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں کو بھی ایک پل کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ وہ سلطان کے چہرے کی جانب دیکھ کر گویا یقین کرنا چاہتے تھے کہ کیا انہوں نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب انہیں اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ سلطان نے اس عورت کے شوہر کو نہیں بلکہ اسی عورت کو ہی قید ہونے کا کہا ہے تو سپاہی اس کی جانب بڑھ گئے۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی، سلطان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی، مگر عین اسی وقت وہاں پر دربار میں بھی لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس عورت کی غلطی کیا ہے، اسے کیوں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی پر سلطان کہنے لگے، یہ عورت زانی ہے، گناہ گار ہے، اس نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی ہے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، فی الحال اسے قید خانے میں ڈال دو۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی تھی، سلطان کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، سلطان میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، آپ میرے شوہر کی باتوں میں مت آئیے، میں تو غموں کی ماری ہوئی آپ کے پاس آئی تھی تاکہ آپ مجھے میرے پاگل جنونی شوہر سے چھٹکارا دلوا سکیں یا اسے سمجھا سکیں۔ لیکن سپاہی اس عورت کو پکڑ کر قید خانے میں لے جا چکے تھے۔ عورت جب تک قید خانے میں نہیں گئی تھی اس نے بہت واویلا مچایا تھا، آس پاس لوگوں تک کو بھی اس کی چیخیں پہنچی تھیں۔ جن لوگوں کو ان کے معاملے کے بارے میں نہیں تھا پتا وہ بھی چلتے ہی وہاں تک آ چکے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا بنی جو اس مچھلی والی عورت کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، آخر کو سلطان کے دربار میں کیا کرنے آئی ہے۔ یوں لوگوں نے ایک دوسرے تک حقیقت پہنچانا شروع کر دی۔ ان لوگوں کے دل میں بھی یہ تجسس بننے لگا تھا کہ آخر سلطان نے اس عورت کو زانی کیوں قرار دیا ہے۔ یہ عورت الٹا اپنے شوہر کی شکایت لگانے آئی تھی۔ وہیں جب کئی طرح کے سوالات سر اٹھانے لگے تو سلطان بھی سوچ میں پڑ چکے تھے، جانتے تھے کہ ان کی رعایا ان کے منہ پر تو سوال نہیں کرے گی لیکن پیٹھ پیچھے سرگوشیاں ضرور ہوں گی۔ سلطان نے دربار میں موجود اس مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اس عورت کو کیوں قید خانے میں ڈالا؟ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے سلطان کو دیکھا تھا۔ وہیں وہ شخص بھی ایک جانب کو کھڑا تھا، سر جھکایا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی اور پھر ان سبھی لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں حاکم وقت ہوں، جو بھی فیصلہ کروں گا بہتری کے لیے کروں گا۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ بات اندر ہی اندر کھل رہی ہے کہ میں نے کیوں اس عورت کو قید خانے میں ڈلوایا، تو حقیقت جان کر اب سبھی لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں حاکم وقت ہو کر اسے جو بھی سزا دوں اس سے کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان نے ایک دم سے سخت مزاج ہو چکے تھے، انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی، اس شخص کو بھی وہاں سے جانے کا کہا تھا اور پھر خود بھی دربار سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے سلطنت میں یہ بات بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ سلطان نے اس مچھلی والی لڑکی کو سزا کیوں دی، وہ تو اپنے شوہر کے ستم لے کر گئی تھی، پھر سلطان نے اسے ہی کیوں زانی قرار دے کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے
سلطان کا اس پر دل آ گیا، وہ اب اسے اپنی کنیز بنا کر رکھیں گے۔ سلطان نے جب اس طرح کی باتیں سننا شروع کی اور لوگوں کو باغی ہوتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر دربار میں لوگوں کے مجمع کو بلایا تھا اور پھر فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ اس عورت نے کون سا گناہ کیا، یہ زانیہ ہے بھی یا نہیں، اور میں نے کیوں بغیر حقیقت جاننے اسے سزا دے دی۔ سبھی وہاں پر حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ سلطان نے وہاں پر کنیز کو بلایا اور کنیز سے فرمانے لگے کہ جاؤ دودھ کے 3 پیالے بڑھ کر لے آؤ۔ کنیز نے ایسا ہی کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 2 کنیزیں 3 دودھ کے پیالے لے کر وہاں پر حاضر ہو چکی تھی۔ سلطان نے ان کنیزوں کو وہ دودھ کے پیالے سامنے قالین پر رکھنے کا کہا۔ دودھ کے پیالے سامنے قالین پر رکھ دیے گئے تھے۔ سلطان نے وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کیا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ دودھ کے وہ پیالے ہیں جو کہ کرامات سے بڑے پڑے ہیں۔ اگر ان دودھ کے پیالوں کی حقیقت تم لوگ جان لو، تمہارے خوف سے ہل ہی نہ سکو۔ ہر کوئی کبھی سلطان کو اور پھر ان دودھ کے پیالوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی سلطان کے حکم پر سپاہی قید خانے میں گئے اور اس زانی عورت کو لے آئے۔ اس کے شوہر کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا۔ جیسی وہ عورت وہاں پر آئی تو ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گر گئی، رو کر کہنے لگی، سلطان میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے آخر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور روتے ہوئے درباریوں کے سامنے بلک بلک کر کہنے لگی کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اگر سلطان کو میری آنکھوں کا قرب دکھائی نہیں دیتا تو تم لوگ تو جانتے ہو میں کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ مگر سلطان نے جو بات کی وہ بات سن کر وہ عورت ٹھٹک چکی تھی۔ سلطان کہنے لگے کہ اگر تمہارا کہنا ہے کہ تم زانیہ نہیں ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ دودھ کے پیالے دیکھو جو کہ کراماتی دودھ کے پیالے ہیں۔ یہ ایسے پیالے ہیں کہ اگر ان میں کوئی شخص باری باری دیکھے گا تو تیسرے پیالے میں اسے اپنی آشنا کی شکل دکھائی دے گی اور باقی 2 پیالوں پر خود بخود ہی اس آشنا کا نام لکھا ہوا دکھائی دینے لگے گا۔ اگر آشنا کی تعداد 2 سے زیادہ ہوئی تو یہ دودھ کے پیالے ٹوٹ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکی جو پہلے رو رو کر لوگوں کو اپنی جانی متوجہ کر رہی تھی فوراً خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، سلطان محترم آخر ان سب کی کیا ضرورت تھی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان فرمانے لگے، آؤ اور آ کر ان دودھ کے پیالیوں میں باری باری دیکھو، حقیقت خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ آشنا کون ہے جس کے ساتھ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تعلق استوار کرتی رہی۔ یہ سن کر وہ عورت نفی میں ساری لانے لگی۔ پہلے تو انکار کرنے لگی کہ میرے شوہر کو مجھ پر اتنا تو اعتبار ہونا چاہیے، میں تو کبھی بھی یہ عمل نہیں کروں گی۔ لیکن جب سلطان نے حکم دیا تو ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پہلے ایک پیالے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ سب کی نظر ایک دودھ کے بڑے بڑے پیالوں پر ہی تھی۔ وہ دوسرے پیالے تک بھی جھانک کر دیکھنے لگی تھی، لیکن جب باری تیسرے پیالے کی آئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ چکی تھی۔ سلطان نے کنیزوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر تیسرے پیالے میں دیکھنے کا کہو تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ وہ کون آشنا ہے جس کے ساتھ یہ غلط کاری کر چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اسے دودھ کے پیالے میں اس کی شکل دیکھی جاتی، اسے زبردستی اس پیالے کے قریب لے جایا جاتا۔ اس عورت نے اس پیالے کو ٹانگ ماری، وہ پیالہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، دودھ ساری قالین پر بکھر چکا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میرا شوہر تو 3 دنوں میں ہر وقت میرے پاس رہا، بھلا میرے آشنا یہاں پر آ ہی کیسے سکتا ہے؟ سلطان جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا سکے۔ وہیں اس عورت کے شوہر نے جب اس طرح کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس عورت کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ خبردار، جو سلطان محترم کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے گستاخی کی تو تمہاری حقیقت کیا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ رہا تھا مگر سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ دودھ کے پیالے سچ مچ کراماتیں تھیں؟ کیا اس میں غلط کاری والی عورت کا آشنا دکھائی دے دیتا تھا، یا پھر سلطان کا بس رچایا گیا ایک کھیل تھا؟ اگلے پل سلطان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی تھی۔ سلطان گزشتہ دنوں پہلے کی حقیقت کو سب کے سامنے واضح کرنے لگے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سلطان گزشتہ ہفتے اپنی نشست پر بیٹھے لوگوں کے یوں ہی مسائل سلجھا رہے تھے کہ جب ان کے محل میں ایک لڑکا حاضر ہوا۔ نوجوان تھا، تاجر تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ جب بھی اس کی باری آتی وہ اٹھ کر اور لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا، ایسے لگتا جیسے وہ تنہائی میں سلطان سے بات کرنا چاہتا ہو۔ جیسے لوگوں کا رش کم ہوا اور وہ اکیلا ہی سلطان کے دربار میں رہ گیا تو چلتے چلتے سلطان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، سلطان میری شادی ایسی لڑکی سے ہونے والی ہے جس سے میں جانتا تک نہیں ہوں، آپ دعا کیجئے کہ وہ پاک دامن ہو، میرے حق میں اچھی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا شادی سے پہلے کسی آشنا کے ساتھ ذرا بھی تعلق قائم ہو۔
سلطان نے اس شخص کو یہ مشورہ دیا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کہاں رہتی ہے۔ اس نے جب علاقے کا نام بتایا تو سلطان سوچ میں پڑ گئے اور پھر اسے فرمانے لگے کہ تم بیس بدل کر جاؤ اور جا کر اس گھر کے لوگوں کا جائزہ لو، حقیقت تم پر آشکار ہو جائے گی۔ یوں اس شخص نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ گھر کے باہر بھیس بدل کر گھومنے لگا۔ اس نے گلی سے کئی مرتبہ ایک مچھلی فروش کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی وہ مچھلی فروش اس شخص کے سسرال کے سامنے سے گزرتا تو ایک مخصوص آواز میں سیٹی بجاتا۔ جیسے سیٹی بجنے کی آواز آتی تو فوراً گھر کے اندر سے ایک حسین دوشیزہ باہر نکل آتی۔ وہ مچھلی تو خرید لیتی، لیکن بدلے میں جس طرح کے اشارے اور مسکرا کر وہ دیکھنا اور جواب میں یہ اس مچھلی فروش کو دیکھتی، صاف ظاہر تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ شادی میں بہت کم دن رہ چکے تھے۔ یوں اپنی بیوی کو ایک مچھلی فروش کے ساتھ دیکھ کر یہ شخص بھی غصے میں آ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو یہ سزا دی تھی کہ تم اپنے گلے میں مچھلی لٹکا کر گھومو گی، اور یوں وہ اس سزا کو 3 دن تک بمشکل بھگت پائے گی۔ یہ شخص دراصل اپنی بیوی کی آنے سے پہلے سلطان کو اس بارے میں آگاہ کر چکا تھا کہ سلطان، میں اپنی بیوی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میری منکوہا ہونے کے باوجود ایک مچھلی فروش کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس سے مچھلی لے رہی تھی جیسے وہ اس کا کوئی سگا ہو۔ یوں بات سے بات بڑی تھی اور وہ عورت شکایت لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ بہرحال جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو وہ عورت حیرت سے ٹکٹکی باندھے کبھی سلطان کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، پھر روتے روتے آگے بڑھی اور آ کر اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی۔ رو کر کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ جب بھی مچھلی بیچنے کے لیے آتا تو میں باہر چلی جاتی۔ مجھے یہ امید تھی کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کروا دیں گے، لیکن جب وہ شخص ایک روز رشتہ لے کر ہمارے ہاں آیا تھا تو میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ 2 دن بعد میرا نکاح میرے شوہر سے ہونے والا تھا۔ اس نے آنے میں واقعی بہت دیر کر دی تھی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں میں بھی اسے پسند کرنے لگی، لیکن جب میرا نکاح میرے شوہر سے ہو گیا تو میں نے اس کے ساتھ جڑی ہر ایک یاد بھلا دی اور اپنی زندگی اپنے شوہر کے ہی نام کر دی۔ میں تو اس غلطی پر اپنے رب سے توبہ بھی کر چکی ہوں کہ میں نے کسی غیر پر نظر ڈالی تھی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل ڈال کر اس کے شوہر کو دیکھنے لگے، جو کہ سر جھکائے ابھی بھی ایک جانب کو کھڑا تھا۔ سلطان نے جھڑک کر اس عورت سے کہا کہ یہ تمہارا شوہر تھا، تمہارے شوہر نے تمہیں غلطی کرتے دیکھا تو تمہیں سزا دی۔ یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے۔ اگر تم واقعی اب سدھر چکی ہو اور صدقے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ چکی ہو تو یقیناً تمہارا رب بھی تمہارے شوہر کے دل میں نرمی ڈال دے گا۔ کیوں جب سلطان نے اس کے شوہر سے سوال کیا تو اس نے یہی کہا کہ میں اسے اپنانے کو تیار ہوں اور اپنے گھر میں بھی رکھ لوں گا، لیکن اگر دوبارہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی عیب دیکھا تو میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ یوں شادی سے پہلے تعلقات رکھنے کی سزا وہ بھگت چکی تھی، جبکہ کئی عورتوں کے لیے ایک سبق بھی بن چکی تھی۔ شادی سے پہلے آشنا کے ساتھ تعلقات رکھنا اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی عورتیں خبردار ہو ہی چکی تھیں۔ اس عورت کے شوہر نے اسے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا، جبکہ وہ کراماتی پیالے تو دراصل صرف اس عورت کو ڈرانے کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ وہ سچ اگل سکے۔ بہرحال سلطان مطمئن تھے کہ بجائے گھر اجاڑنے کے ایک مرتبہ پھر میاں بیوی باہم رضامندی سے رشتہ بحال کر گئے تھے۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔